الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت سے کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے ہیں. وقت یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ہے. زمانہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے. ایسے ہی 12 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی بنائے ہیں. اسی کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے. پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب. یہ حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں. اس لیے حرمت والے ہیں کہ ان مہینوں میں اہل عرب ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں میں وہ جنگ بھی نہیں کرتے تھے. ان 4 مہینے میں اس زمانے کے جو ڈاکو ہوتے تھے، جو قافلے لوٹ کر زندگی گزارتے تھے، وہ کسی قافلے کو نہیں لوٹتے تھے. اس قدر ادب
احترام اس مہینے کا وہ کرتے تھے۔ اسی لیے یہ 4 مہینے ہیں جس کو حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں۔ تو ان مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب اس میں کوئی برا کام، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے جو دشمنی ہوگی ان 4 مہینوں کے درمیان میں ان سے دشمنی بھی نہیں کرتے تھے۔ بعد میں قتال ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی، جھگڑے ہوتے تھے، مگر اپنے تلواروں کو نیام میں رکھ کر رکھ دیتے۔ تو یہ حرمت والے مہینے کہے جاتے ہیں۔ اور دین اسلام ایک لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے، غلط فہمی کیا؟ کم علمی، لا علمی یہ ہے کہ ہم کو یہ طعنہ بھی دیا جاتا ہے اور یہ بات کہی بھی جاتی ہے اور ہم اس کو سن کر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ وہ کیا؟ اس وقت جو موجودہ حالات ہے جس میں مسلمانوں کو الگ نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، نہ مسلمانوں کی ہے نہ ان کے مذہب کی کوئی حیثیت ہے، ایسی فضا گرم کی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے میڈیا کے ذریعے کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام یعنی نبی علیہ السلام آئے، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسلام آیا، یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے مسلمان بھی اس بات کو مانتا ہے کہ 1400 سال پرانا مذہب ہے، بس اور کچھ نہیں۔ حالانکہ اس روئے زمین پر اسلام اس وقت آیا جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ سب سے پرانا مذہب، سب سے قدیم مذہب اور سب سے حق مذہب، مذہب اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام اس دنیا کو بنانے کے بعد پہلے انسان نے جیسے قدم رکھا، دین اسلام آ گیا۔ اور ہاں، یہ بات بتاتا چلوں کہ انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتوں میں 2 قسم کے فرشتے ہیں، ایک ہے زمینی فرشتے، ایک ہے آسمانی فرشتے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمینی فرشتے جن کو عناصر آگ، مٹی، پانی، ہوا سے پیدا کر کر ان میں ایک سٹیم، بھاپ دی گئی تو ایک الگ شکل وجود میں آیا، وہ زمینی فرشتے۔ آسمانی فرشتے وہ ہیں جن کو نور سے پیدا کیا۔ جیسے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، تو یہ زمینی فرشتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ راستے میں فرشتے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ زمینی فرشتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مخلوق فرشتوں کو بنایا، زمینی فرشتے، آسمانی فرشتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو پیدا کیا، جنات کو بنایا، تو ان میں آگ کا غلبہ زیادہ ہے، اس لیے وہ ناری مخلوق کہلائی۔ اور آگ کا غلبہ اتنا ان کے اندر زیادہ ہے کہ ان کو بھی شریعت کے احکام دیے گئے تھے، لیکن وہ سرکش ہوئے، انہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا، جنوں نے آپس میں قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک مخلوق بنائی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو انسان کے آنے سے پہلے بھی اس روئے زمین پر
فرشتوں نے بھی عبادت کیا، جنوں نے بھی عبادت کیا، اس پوری زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتوں نے عبادت نہیں کی ہو، جہاں جنوں نے عبادت نہیں کی ہو۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی مذہب اسلام تھا۔ تو یہ غلط فہمی جو سوشل میڈیا کے ذریعے دی جاتی ہے ڈیبیٹوں میں کہ مذہب اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے، نہیں۔ پہلا انسان جب اس کائنات میں قدم رکھا، پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام نے، تو دین اسلام آیا۔ اس وقت کوئی اور مذہب تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیسے مان لے کہ 1400 سال پرانا مذہب ہے؟ اور نبی آئے دنیا میں، ہر نبی، آنے والا نبی اللہ کا خلیفہ۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ احکام آئیں گے اللہ کی طرف سے انسانوں کو سنانے کے لیے۔ ایک ایسے انسانوں میں سے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو اللہ کے احکام کو اپنے سینے پر لے سکے، جس کو نبوت کا درجہ دیا جا سکے۔ نبوت ہر کسی کو نہیں دی جاتی۔ انسان نیک اعمال کر کر اللہ کا ولی، نیک بندہ تو بن سکتا ہے، مگر نبی کے درجے کو انسان نہیں پہنچ سکتا۔ نبوت، نبی بے شک انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو نبوت کے لیے منتخب صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے، کوئی اور کسی کو نبی کے لیے منتخب نہیں کر سکتا۔ تو مذہب اسلام پہلا مذہب ہے۔ تو ہمیشہ یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا۔ 1400 سال پہلے مذہب آیا نہیں، 1400 سال پہلے ہمارے نبی آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا، اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے، تو پھر لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، شرک کرنے لگے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا جیسے سلسلہ جاری رکھا تھا، تو آخری نبی کو اللہ نے بھیج دیا، بھیج کر فرما دیا کہ یہ آخری نبی ہے، اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ ضرورت رہے گی۔ تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام آئے، تو اب پھر دین کی وہی تبلیغ شروع ہوئی جو پہلے ہو رہی تھی۔ اس لیے کہ ہر نبی کے آنے کا ایک ہی مقصد تھا، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی امت کو، ہر نبی نے انسانیت کو یہی بتایا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی۔ مشرکین کہتے تھے اللہ بھی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ اور بھی ہے جن کی عبادت ہو سکتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ جب دین اسلام آیا، مکمل اللہ کے احکام کو ہر نبی نے، صرف ہمارے نبی نے نہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر آنے والے نبی نے پوری امانت و دیانت کے ساتھ امت تک اللہ کے وہ تمام احکام پہنچا دیے جو اللہ نے ان کو پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کوئی بات کو نبی نے نہیں چھپایا، کسی نبی نے نہیں چھپایا، ہر بات کو، ہر مسئلے کو، ہر حکم کو کھول کر بیان کر دیا۔ جب ہمارے نبی آئے
تو نبی کے آنے سے پہلے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بت پرستی شروع ہو گئی تھی، چل رہی تھی، کیونکہ بت پرستی کا آغاز ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ جب وہاں کے لوگ، جو نیک لوگ مر جاتے تھے تو آپس میں گھر والے روتے تھے کہ بھائی گزرنے والا شخص بہت نیک تھا، ہمیں اس کی یاد آ رہی ہے۔ تو شیطان نے ان کے دماغوں میں یہ پٹی ڈالی کہ تم ایسا کرو کہ جو شخص تمہارا مر گیا تم اس کی فوٹو رکھ لو سامنے، تم اس کی فوٹو بنا لو، تصویر بنا لو، سامنے رکھ کے روزانہ یاد کرو، اس کے سامنے بیٹھ کے دعا کرو۔ ایسا ہوتے 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 لوگوں نے ان بنائی ہوئی فوٹوؤں کو، تصویروں کو، مورتیوں کو چومنا بھی شروع کیا، ان کی محبت میں ان کے سامنے سجدے کرنا بھی شروع کیا، اور ان کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ جو کام اللہ کے لیے خاص تھا، جو عبادتیں اللہ کے ساتھ خاص تھی، ان عبادتوں کو ان مورتیوں کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیا۔ یہاں سے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب کیا کہا جاتا ہے، کیا طعنہ دیا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں بت رکھے گئے تھے۔ ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ کعبۃ اللہ میں بت رکھے گئے تھے۔ کعبۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر فرشتوں نے کی، پہلی تعمیر، بعد میں وہ سیلاب کی وجہ سے منہدم ہو گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر منہدم ہو گیا تو مکہ کے قریش نے کی، لیکن کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر اس کائنات پر فرشتوں نے کی۔ تو جیسے جیسے نبی آئے، نبی چلے گئے، نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کا جو درمیان کا وقفہ تھا، اس درمیان میں لوگوں نے بت پرستی کی تو بتوں کو لے جا کر بھی خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ پھر جب نبی علیہ السلام آئے، دین اسلام آیا، 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر رکھے گئے تھے۔ دین اسلام آیا، نبی علیہ السلام آیا تو بتوں کو اکھاڑ پھینکا۔ اب کیا طعنہ دیا جاتا ہے کہ کعبۃ اللہ میں پہلے بت رکھے تھے، انہوں نے آ کر نکال دیا، لہذا ہم کو دوبارہ وہاں بت رکھنا ہے۔ کسی جگہ کو قبضہ کر کر اس کو اس کی دوسری حیت میں بدل دینا، کسی مسجد میں قبضہ کر کر اس کو مندر میں بدل دینا، پھر یہ کہا جائے کہ پھر مندر تھی یہاں پر، توڑ کر جو ہے سو مسجد بنائی گئی، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ پہلے سے جب ایک جگہ مسجد کے لیے طے ہو گئی تو قیامت تک وہ مسجد ہے، قیامت تک وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو اس لیے سوشل میڈیا پر دیکھ کر، ان سوالات کو دیکھ کر کبھی بھی غمزدہ نہ ہونا اور شکار نہ ہونا۔ یاد رکھو، مذہب اسلام جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تب سے آیا، 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام آئے 1400 سال پہلے، اور کعبۃ اللہ میں پہلے سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ کی عبادت ہوتی تھی۔ درمیان میں مشرکوں نے جا کر بت رکھ دیے تو ان کو نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کوئی بت اندر داخل نہیں ہوگا۔ کعبۃ اللہ حقیقت میں ہمارا قبلہ اول ہے، اس روئے زمین پر ہمارا قبلہ اول ہے کعبۃ اللہ۔ وہ ایسی مسجد ہے کہ اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو چومنا بھی عبادت، وہاں بیٹھ کر نماز نہ پڑھو، صرف دیکھتے رہو، بس عبادت ہی عبادت۔ ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو دین اسلام آیا تو پھر ہر حکم کو اللہ کے نبی نے کھول کر بیان کر دیا، ہر نبی نے۔ تو قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ مہینے بھی اللہ نے پیدا کیے، زمانے بھی اللہ نے پیدا کیے، زمین اور آسمان نے بھی اللہ نے پیدا کیا، وقت کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا، جن میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، یعنی ان مہینوں میں اتنا احترام کیا جاتا تھا کہ اہل عرب ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، دشمنی نہیں کرتے تھے، آپس میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، کسی کے قافلے کو نہیں لوٹتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ حرمت والے مہینے اللہ نے قرآن مجید میں فرمائے، اور نبی نے مکمل احکام امت کو بتانے کے بعد 1400 سال بعد امت کا یہ عالم ہے
کہ جو حرمت والے مہینے ہیں امت نے ان مہینوں کو منحوس مہینے سمجھ لی. محرم کے مہینے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ غم مناؤ، منحوس مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے تو یہ بات نہیں بتائی. پوری قرآن میں کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے. کس نبی نے تم کو بتایا؟ محرم کا مہینہ منحوس، سفر کا مہینہ منحوس، کس نبی کی تعلیم ہے؟ احادیث میں تو کہیں نہیں ہے، کہیں پر بھی احادیث میں نہیں ہے کہ کوئی مہینہ منحوس ہے. پھر یہ امت مسلمہ کون سے نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہے؟ محرم کا مہینہ منحوس کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. تو شہادت کا مرتبہ ملنا انسان کے لیے بہت اعزاز کا مقام ہے یا منحوسیت ہے؟ شہادت سب کے نصیب میں نہیں ہوتی. یہ خوش نصیب ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن کو شہادت کا مقام و مرتبہ ملا. اور اسلام کا مہینہ، اسلام میں ایک سال شروع ہوتا ہے محرم سے، اور ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جو امت کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دین اسلام کے لیے اگر جان دینا پڑے تو دے دو، ایمان بچا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. پھر امت مسلمہ نے کیسے منحوس سمجھ لیا؟ سفر کا مہینہ منحوس، اچھے دیندار لوگ، اچھے گھرانے کے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ نہیں سفر میں شادی نہیں کریں گے، محرم میں نہیں کریں گے. کس نبی کی تعلیمات ہیں؟ پھر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو پھر وہ دیندار نہیں ہے. چاہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تہجد بھی پڑھ لے، وہ دیندار نہیں ہے. وہ صرف دیندار دکھاوا کر رہا ہے دینداری کا، وہ حقیقت میں دیندار نہیں ہے. نبی نے جو بات نہیں کہی اس کو اگر انسان عبادت سمجھ کر کرے تو وہ دین نہیں ہے، یہ صرف دکھاوا ہے اور دھوکہ ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے، قرآن نے بتایا. سنتیں پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نبی نے پڑھ کر بتایا. قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی نے پڑھ کر بتایا. عبادتیں کر رہے ہیں، نبی نے بتایا. پھر جو کام نبی نے نہیں بتایا امت کو کس نے بتایا؟ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا. رجب کے مہینوں میں لوگوں کی بدعقیدی، کوئی 13 تیزی کا مہینہ کہتا ہے، کوئی اس مہینے کی 22 رجب کو پوریاں بنا کر عجیب لوگ کام کرتے ہیں. کس کی تعلیم ہے؟ آپ کو پتہ ہے 22 رجب، انشاءاللہ تفصیل سے بات آئے گی، رجب کی 22 تاریخ کو کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. آپ کی وفات ہے، دنیا سے رخصت ہوئے آپ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور شیعہ اہل تشیع جو شیعہ لوگ ہیں وہ حضرت امیر معاویہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور وہ 22 رجب کو خوشی مناتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو یہ پٹی پڑھا دی گئی کہ جو شخص 22 رجب کے دن پوریاں منائے گا، نیاز نکالے گا، اس کی زندگی میں برکتیں ہوگی. تو لہذا جو خوشی شیعہ مناتے تھے وہ خوشی انہوں نے بدعت اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو پٹی پڑھائی. اور آج کا صحابہ کا غلام 22 رجب کو خوشی مناتا ہے پوریاں منا کر. بھائی 22 رجب کو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. شیعہ حضرات اس پر خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ آپس میں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی سچے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے. اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی رہے. خالدین فیہا ابدا، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے فرما دیا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء گناہوں سے معصوم، صحابی گناہوں سے محفوظ. صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، اہل تشیع شیعہ حضرات صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے وہ بھی ان کے خوشی میں شامل ہوتا ہے. طریقہ بدل لو، راستہ وہی ہے. جو کام ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں کر رہے ہیں، کبھی یہ سوچنے کی فکر ہوئی کہ یہ کام اللہ کے نبی نے بتایا کہ نہیں بتایا؟
کبھی توفیق ہوئی؟ شادی آتی ہے تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ نکاح صرف اس بنیاد پر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. اگر سنت نہ ہوتی تو کیا ضرورت تھی نکاح کی؟ نکاح سنت ہے، نبی نے کہا، ہم عمل کرتے ہیں. پھر جب نکاح سنت نبی نے بتایا تو کیا نکاح کے سنت طریقہ نبی نے نہیں بتایا کرنے کا؟ اگر بتایا نبی نے، ہمارا ایمان ہے نبی نے بتایا. پھر مسجد میں نکاح کو سنت سمجھ کر باہر بارات نکالنا، فحاشی کرنا، یہ تو نبی کی سنت نہیں ہے. کس کو فالو کر رہے ہیں؟ پھر وہ نکاح میں برکت آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا نکاح جتنا سیدھا اور سادہ ہوگا اس کی زندگی میں اتنی برکتیں زیادہ ہوں گی، اور جس کے نکاح میں جتنے خرافات ہوں گے، سنت کے نام پر بدعات ہوں گے، رسم و رواج ہوں گے، اس کے زندگی میں اتنی برکتیں کم ہوگی. افسوس کی بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ نکاح سنت کے طریقے سے کرو تو نوجوان کہتے ہیں والدین نہیں مانتے. میں ان والدین سے کہتا ہوں آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی زندگی میں آنے والی برکات کو کم کر رہے ہیں، بعد میں رونا روتے ہیں کہ ان کی زندگی ایسے ہو گئی. جب نبی نے فرما دیا ایمان ہے نبی کی بات پر تو پھر سنت طریقے سے کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان صرف شرک کرنے کو حرام سمجھتا ہے، باقی سب چیزوں کو حلال سمجھ کر کرتا ہے. اللہ نے شراب حرام فرمائی، اللہ نے سود حرام فرمایا ہے، اللہ نے زنا حرام فرمایا ہے، اور امت مسلمہ صرف شرک کرنے کو حرام سمجھتی ہے. شراب بھی حلال سمجھ کر پی رہا ہے، سود بھی حلال سمجھ کر کھا رہا ہے، زنا بھی حلال سمجھ کر کر رہا ہے. یہ آج کی امت کا حال ہے، آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے. جیسا شرک حرام ہے بقیہ چیزیں بھی ویسے ہی حرام ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، سوچو بھی مت زنا کرنے کے بارے میں اللہ نے فرمایا. لیکن ہمارے اندر زنا کرنے والے، زنا کی وہ خباثت نہیں رہی، زنا کی وہ حرمت نہیں رہی، شراب کی وہ حرمت نہیں رہی. شراب ہی تو پیتا ہے، زنا ہی تو کرتا ہے، سود لیتا ہے، مسجد میں پہلے صف میں نماز پڑھتا ہے، سود لیتا ہے، مصلی پر چڑھ جاتا ہے. آئے ہیں ایسے مسئلے ہمارے پاس جہاں امام صاحب نہیں ہوتے ہیں، بعض علاقوں میں سود کھانے والے مصلی پر چڑھ کر نماز پڑھا دیے، لوگوں میں ہنگامہ اٹھ گیا. صرف شرک حرام ہے تو پھر شرک کو بھی حلال کر لو. مسئلہ کیا رہا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتی امت مسلمہ کو یہ بات؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب شراب حرام ہوئی اسلام میں تو جس گھڑوں میں، جس برتنوں میں شراب بنا جاتا تھا، نبی نے فرمایا برتن بھی توڑ دو، اس لیے کہ کہیں تم اس برتن میں شربت ڈالنا شروع کرو پھر بعد میں شراب تک نہ پہنچ جاؤ. یہ ہے دین اسلام کی تعلیمات. جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا مسلمانوں کے دلوں میں اس کی خباثت ہونی چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان شرک کو حرام سمجھتا ہے، بقیہ جو چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا آج کا مسلمان حلال سمجھ کر کرتا ہے. کامیاب ہوگی یہ امت، آئے گی اللہ کی مدد. اللہ نے صاف فرما دیا سود کھانا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے، تیار ہو جاؤ، اللہ نے فرما دیا. ہے اتنی طاقت. آج افسوس ہے کہ کسی کے اندر ذرا برابر جھجک نہیں ہے سود لیتے ہیں، ذرا برابر شرم نہیں ہے. بس اتنا اتنا اتنا، یہ حرام تو حرام ہے. ایک پیسہ اگر غلط استعمال ہو جائے تو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ایک عمل ایسا ہو گیا اور اللہ ناراض ہو گئے تو کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے. اگر زندگی بھر نیک کام میں گزارے لیے موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا جہنم میں جاؤ گے. اسی لیے خاتمہ بالخیر کا اعتبار ہے. ہم نے پڑھے ہیں ایسے واقعات جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیندار بنتے تھے، موت کے وقت ان کے زبان سے کفریہ کلمے نکلے. کہاں ہے امت مسلمہ؟ جو نبی نے جو تعلیمات نہیں بتائی کیوں اس پر عمل کر رہے ہیں؟ جو اللہ کے نبی نے کھول کر بتا دیا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. بھائی غفلت کی زندگی چھوڑو. ہر دن آگے بڑھ رہے ہیں،
ہر سال آگے بڑھ رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں. کیوں سمجھ میں نہیں آتی امت مسلمہ کو یہ بات؟ اور امت مسلمہ کا عالم کیا ہے؟ دین کے معاملے میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. جماعت کا اعلان ہوتا ہے، نام لکھواؤ، وہی لوگ جاتے ہیں جو مسجد کی جماعت والے، بقیہ کسی کو توفیق نہیں. قرآن کے حلقے لگتے ہیں، آؤ سننے کے لیے، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، کسی کو سننا نہیں ہے. بس بیان کب ختم ہوگا، کب مسجد سے نکلیں گے اور کب بازار میں رہیں گے، کب سنو گے قرآن کو؟ قرآن جب حضرت عمر کے کانوں میں پڑا تو اسلام میں داخل ہو گئے. اور آج کا مسلمان پہلے سے صاحب قرآن ہونے کے باوجود قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا ہے. اللہ کے لیے دین کے کاموں میں آگے بڑھو. اب تک کی زندگی غفلت میں گزری، چھوڑ دو اس پر ملامت کرنا. اب تو توبہ کر لو، اب تو آؤ دین اسلام کی طرف، اب تو آؤ دین میں خرچ کرنے کی طرف. ضرورت ہے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، تمہارا وقت بھی ضرورت ہے. تمہارے مال جو اللہ نے دیا ہے حقیقت میں تمہارا نہیں ہے، اللہ ہی کا ہے، لیکن جس کے تم مالک ہو اسباب کے دائرے میں، اس کی ضرورت ہے اور تمہاری خود ضرورت ہے. تم آنے کے لیے تیار نہیں. دین اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں. اگر میں سوال کر لوں اس مجموعے میں اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا تھا، ڈگمگائیں گے سب بولنے. نبی کے والد کا نام نہیں پتا، نبی کی والدہ کا نام نہیں پتا. اگر کسی فلم ایکٹر کے بارے میں پوچھوں پورے خاندان تک سنا دیں گے اس کا. ہمارا ہیرو تو اللہ کے نبی ہے، ہمارے آئیڈیل تو اللہ کے نبی ہیں. نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کم از کم اس نبی کی زندگی معلوم تو کر لو کہ نبی نے کیسی زندگی گزاری. نہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہمیں صرف جمعہ میں آنا ہے، نماز جلدی ہوگی تو پڑھنا ہے اور پڑھ کر چلے جانا ہے. اللہ کے لیے سمجھو اور بیٹھ کر جائزہ لو کہ جتنا آپ کما رہے ہیں آپ کا مال صحیح کتنا خرچ ہو رہا ہے اور غلط کتنا خرچ ہو رہا ہے. شادیوں میں، رسم و رواجوں میں، فضول چیزوں میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کا پیسہ کتنا استعمال ہوتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی مسجدوں میں، مدرسوں میں، مکاتب میں کتنا استعمال ہوتا ہے. ہمیں یہ سوچنے کی بھی توفیق نہیں. اور اگر ایک بات کہوں آگے بڑھ کر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ کے جب بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کیا گیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ایک مزدور کی جتنی مزدوری ایک دن کی بنتی ہے میری ہر روز کی اتنی مزدوری مقرر کر دو. ایک دن کی مزدوری مزدور کی جتنی بنتی ہے میری ہر دن کی اتنی مزدوری مقرر کر دو. اگر میں اس بات کو لے کر سوال کر لوں کہ آج کے مزدوروں کی مزدوری کتنی ہے اور مسجد میں 5 وقت نماز پڑھانے والے اور اذان دینے والے امام اور مؤذن کی کتنی ہے تنخواہ، آیا کبھی خیال؟ وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے کہ مزدور کی مزدوری دو جتنی ایک دن کی ہوگی. اور ابوبکر رضی اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر جتنی ایک دن کی مزدوری ہے اس سے میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے تو پھر میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا. اور آج ہے امت کو علماء کی خدمت کی فکر. کبھی احساس ہوتا ہے اس چیز کا؟ ہر انسان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ جتنا میں مہینہ کماتا ہوں اس سے اچھا کہیں اور ملے تو وہاں جا کر کماؤں گا. اچھی چیز ہے، کمانا بھی چاہیے، لیکن کبھی خیال آیا کہ جو امام تمہاری نمازوں کی ذمہ داری لے کر مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، جو مؤذن اپنے گھریلو مسائل کو چھوڑ کر، اپنے حالات کو چھوڑ کر 5 وقت نماز پر اذان دینے کے لیے آتا ہے، کبھی اس کی تنخواہ کی فکر ہوئی؟ کبھی خیال آیا؟ مسجدوں میں چندے کے ڈبے بڑھتے ہیں آگے، کبھی خیال آیا کہ میں کیا ڈال رہا ہوں؟ میں جتنا ڈال رہا ہوں میں اتنا ہی افورڈ کر سکتا ہوں یا اس سے زیادہ بھی اللہ نے مجھے دی ہے؟ اور یاد رکھو جو اللہ کی راہ میں دیں گے وہی آپ نے بچا لیا. اس لیے کہ جو کچھ دین اسلام کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے وہ حقیقت میں آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. اور کیا کریں؟ کب تک یہ غفلت کی زندگی؟ اپنا پیسہ کہاں استعمال ہو رہا ہے ذرا سوچے تو صحیح. اور اس مسجد کے تعلق سے ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہاں پر جو ملگیاں ہیں اس کو بند کر دیا گیا بہت سارے وجوہات کی وجہ سے. اب غیر یہ تانا دے رہے ہیں کہ مسجد کی ملگیوں کو بند کر دو، ان کو مسجد کو انکم نہیں آئے گا
تو اس لیے اس کے بعد یہ زمین بھی ہمارے بتوں کی پوجا کے لیے چھوڑ دیں گے، یہ غیر تانا دے رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ تیار ہیں؟ اس مسجد کی زمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو اس مسجد کی حفاظت کے لیے جان بھی دینے تیار ہیں، مگر مسجد کے ایک اینٹ بھی ہم جانے نہیں دیں گے. وہی تانا دے رہے ہیں کہ ملگیوں کو بند کرو، پھر اس کے بعد اس مسجد کی زمین میں پوجا کے لیے ہمیں اجازت مل جائے گی. اب ان کے اس سوال کو سامنے رکھ کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ ہمیں کیا کرنا ہے. یہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی جاگیر نہیں. مسجد کی زمین اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی جاگیر نہیں. ہم اس مسجد کے محافظ ہیں. 70 سال سے یہی پیغام امت مسلمہ کو اہل فلسطین دے رہے ہیں. سمجھو، نسلیں ختم ہو گئی، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنا تو طے ہے لیکن مسجد اقصیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اللہ کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کام ہو رہا ہے، یہ سوچو اور اس پر یہ غور کرو کہ میرا یہ کام دین سے تعلق اس کا ہے یا نہیں. اس سے اللہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس کام کے کرنے پر مجھے ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اس پر غور کرو. اس کے بعد اپنی زندگی گزارو، تم کامیاب ہوں گے. اور یاد رکھنا، صرف شرک حرام نہیں ہے، شراب بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے، زنا بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے. ویسے حرام ہے جیسے شرک حرام ہے. اور ہم نے صرف شرک کو حرام سمجھا ہے، بقیہ چیزوں کی حرمت ختم ہو گئی، اس لیے کہ دنیا کی محبت، پیسوں کی محبت اس دل میں آ گئی. اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کرو اور سوچو، آج کے بعد یہ وعدہ کرو اللہ سے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. پھر جا کر کامیاب ہوں گے. جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے دعا کے لیے، آج بھی فرشتے اتریں گے ہماری مدد کے لیے. آج بھی اللہ وہ لشکروں کو بھیجے گا امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے. توبہ کرو، رجوع کرو اللہ سے، پھر دیکھنا اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائیں گے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.